www.attableek.com, the reviver of Iman. وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال الله تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. رواه الترمذی. بزرگوں اور بھائیوں، اس وقت قاری صاحب نے نماز میں جو 2 رکعات میں جو آیات کا انتخاب فرمایا، یہ آیات ان دونوں رکعات کی آیات کا تعلق قیامت سے تھا، اور بہت ہی مناسبت سے دونوں رکعات کے اندر آپ نے تلاوت فرمایا. پہلی رکعت کے اندر جو آیات پڑھی گئی، اللہ کرے کہ ہم قرآن کو سمجھنے والے بنے. چونکہ ہمارے پاس قرآنی علوم نہیں ہیں، اس لیے ہمیں نماز میں مزہ بھی نہیں آ رہا ہے، ہماری آنکھوں سے آنسو بھی نہیں بہہ رہے، ہمارا دل رو بھی نہیں رہا ہے، چونکہ ہم معانی سے ناواقف ہیں. آپ دیکھیں کہ حرم شریف میں بہت سے ہمارے بھائی کہتے رہتے ہیں کہ حرم کے امام روتے ہیں اور پیچھے لوگ بھی روتے ہیں، چونکہ وہ معانی جانتے ہیں، اور جب معانی کی حقیقت پتہ چلتا ہے تو یقیناً آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں. تلاوت ماشاءاللہ سارے ہی لوگ کرتے ہیں، لیکن میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے علماء کی خدمت میں بیٹھے جو یہاں کے علماء ہیں. مجھے اس بات کی بھی شکایت ہے کہ باہر کے علماء کی جو 2-4 دن کے لیے آتے ہیں، آپ تعظیم تقریم کرتے ہیں، ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہاں کی جو علماء ہیں ان کی تعظیم اور تقریم کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ روزمرہ آپ کے پاس رہنے والے ہیں اور آپ کے ساتھ رہنے والے ہیں اور آپ کی زندگی سے خوب واقف ہیں. Whether someone has parked their car next to a neighbor, front of the car is being Toyota Corolla. Can you please go out and remove your vehicle right now? Jazakallah. تو جو آیات پڑھی گئی میں مختصر اس کی وضاحت کروں. قیامت سے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جہنم میں جو فرشتے کھڑے کر رکھے ہیں وہ ملائکۃ غلاظ شداد بہت سخت ہے، اور ایسے فرشتے ہیں کہ ایک ایک فرشتہ کافی ہو جائے گا پوری امت کے لیے، اور اس کا حال یہ ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ کی نافرمانی وہ بالکل نہیں کریں گے. دنیا کی طرح رشوت میں راضی نہیں ہوں گے کہ چلو دنیا میں رشوت دے کر کے راضی کر لیا جاتا ہے پولیس والے کو، وہاں ایسا نہیں ہوگا. ویفعلون ما یؤمرون، اور اللہ کے حکم کے بڑے پابند ہیں. بعض ضعیف روایتوں میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جب تشریف لے گئے اور آپ کو جہنم بتائی گئی تو اس موقع پر جو وہاں کے داروغہ تھے، دربان تھے، جبریل سے پوچھا کہ کون ہے؟ فرمایا یہ مالک ہے جو جہنم کے داروغہ ہے. قرآن میں ہے یا مالک الیوم لیقضی علینا ربک. قیامت کے دن جہنمی یوں کہیں گے کہ اللہ، اے مالک، اپنے اللہ سے کہہ کہ ہماری موت کا فیصلہ کر دے. جہنم اس وقت نہیں ہے، ورنہ میں ویل لکل ہمزۃ لمزہ کی تفسیر کرتا. جہنم کیسی ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جو نقشہ کھینچا سورہ ہمزہ کے اندر، الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا کلا لینبذن فی الحطمہ. جہنم میں داخل کیے جائیں گے. وما ادراک ما الحطمہ. اللہ پیغمبر کو سوال کر رہے ہیں، پیغمبر تمہیں معلوم ہے حطمہ کیا ہے؟ حطمہ جہنم کا نام ہے، تمہیں معلوم ہے حطمہ کیا ہے؟ پھر اللہ خود ہی تشریح کر رہے ہیں، نار اللہ الموقدہ. اللہ کی طرف اللہ نے نسبت کی ہے، اور جب کسی چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے خیر کے اعتبار سے تو اس کا تقدس بڑھ جاتا ہے، اور شر کے اعتبار سے تو اس میں وزن بڑھ جاتا ہے. اب تعالیٰ جل شانہ نے
کعبۃ اللہ کی نسبت اپنی طرف فرمائی. حالانکہ کعبہ کو اگر دیکھا جائے تو وہ ایک پتھر ہے اور وہ اتنے خوبصورت پتھر سے بھی نہیں بنا ہے. اس کے مقابلے میں تو زمزم ٹاور اچھے پتھروں سے بنا ہے. جس ڈیزائن کے ساتھ زمزم ٹاور کو بنایا گیا ہے وہ اس سے اچھی ڈیزائن ہے. لیکن اس کے باوجود زمزم ٹاور کی اہمیت لوگوں کے دل میں نہیں جو کعبۃ اللہ کی ہے. اگرچہ وہ صرف ایسے پتھروں سے بنایا گیا ہے کہ جو مکمل منقش بھی نہیں ہے، صرف ایک، اور نہ بیچ میں گھارا ہے نہ سیمین ہے، کچھ نہیں ہے، وہ کوئی جاذبیت نہیں ہے. لیکن چونکہ اللہ کی طرف اس کی نسبت ہو گئی ہے تو اس کا تقدس ایسا ہو گیا کہ ساری دنیا کے اربوں خربوں کے مکان اس کعبہ کے ٹوٹے ہوئے پتھر کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ظاہر سی بات ہے کہ جس کی نسبت اللہ کی طرف ہو جاتی ہے. یہاں حق تعالیٰ جل شانہ جہنم کی آگ کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں. نار اللہ الموقدہ، یہ باتیں ابھی ذہن میں آئی جب قرضہ تلاوت کر رہے تھے نماز میں. نار اللہ الموقدہ فرمایا حطمہ کیا ہے؟ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ کا کیا مطلب؟ اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اے میرے بندے، تیری بھڑکائی ہوئی جو آگ ہے، روشن کی ہوئی جو آگ ہے، 2-4 گھنٹے، 10 گھنٹے، 15 گھنٹے، 20 گھنٹے، 25 گھنٹے میں بجھ جائے گی، لیکن میری بھڑکائی ہوئی آگ جو ہے کبھی بجھنے والی نہیں. نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ. فرمایا جو قرآن نقشہ کھینچ رہا ہے، دنیا کی آگ تیرے باڈی کو جلاتی ہے، جسم کو جلاتی ہے اور تو مر جاتا ہے. جہنم کی آگ باڈی کو جلا کر کے دل تک پہنچ جائے گی. افئدہ کا معنی قلوب، دل، تیرے دل تک پہنچ جائے گی. دنیا کی آگ سے موت آتی ہے اور جہنم کی آگ سے دل جلنے کے باوجود موت نہیں آئے گی. التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم موصدہ. بہت ممکن ہے کہ کسی انسان کے خیال میں یہ گزرے کہ چلو وہاں سے بھاگ نکلیں گے، کہیں دور چلے جائیں گے، کسی طرح نکل جائیں گے. اللہ فرماتے ہیں اندر میں ڈالنے کے بعد میں اوپر سے دروازے کو بند کر دوں گا، جہنم کو کوکر بنا دوں گا. جیسے تمہارے گھروں کے اندر گوشت پکانے کا کوکر ہوا کرتا ہے، اوپر سے بند کر دیا جاتا ہے. میں جہنم کے دروازے کو اوپر سے بند کر دوں گا اور اتنے پر بس نہیں کروں گا. فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستون ہوں گے جہنم میں، ان ستونوں سے تجھے باندھ دوں گا. اس لیے کہ دنیا میں ہوتا یہ ہے کہ آگ جل رہی ہے تو انسان اس کے اندر جلتے ہوئے بھی بھاگتا ہے تو کچھ راحت ہو جاتی ہے، لیکن وہاں بھاگنے کا مسئلہ بھی نہیں ہوگا. فرمایا میں تجھے باندھ دوں گا وہاں پر. تو جہنم کا جو نقشہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کھینچا ہے میرے بھائیوں، دل لرز جاتا ہے، دل کانپ جاتا ہے. بہرحال مومن کو اپنے رب سے امیدیں ہونی چاہیے ضرور، مومن کو اپنے رب سے امید ہونی چاہیے ضرور. لیکن امام غزالی نے لکھا ہے کہ جوانی میں خوف کا غلبہ ہو، امید کم ہو، بڑھاپے میں امید کا غلبہ ہو، خوف کم ہو. جوانی میں اگر بہت امیدیں لے کر بیٹھو گے گناہ میں ملوث ہو جاؤ گے، دل خواہشات کی طرف چل پڑے گا. اس لیے کہ جوانی میں جوش بھڑکتا ہے، خواہشات بھڑکتی ہے. اس لیے امام غزالی فرماتے ہیں کہ جوانی کے اندر خوف بھی ہو اللہ کا، لیکن امید بھی ہو لیکن خوف زیادہ ہو. اور بڑھاپے کے اندر جب اب بڑھاپا آ چکا ہے، داڑھی سفید ہو چکی ہے، چہرے پر نلکی پڑ چکی ہے، تو اس صورت میں ایمان نام ہے امید اور خوف کا، لیکن امید زیادہ ہو اور خوف کم ہو. بہرحال میرے بھائیوں، جو آیات پڑھی گئی جس کے اندر بتایا گیا غلاظ شداد لا یعصون اللہ، تو ضعیف روایت میں ہے کہ جب حضرت وہاں پہنچے تو فرمایا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ داروغہ ہے، دربان ہے، یہ مالک ہے. حضرت کا مسافہ ہوا، ملاقات ہوئی ان سے، لیکن مالک ہنسے نہیں. تو جبریل نے فرمایا حضرت زندگی میں یہ کسی کے ساتھ ہنسے نہیں ہے، اگر ہنستے تو آپ کے ساتھ ہنستے، لیکن آپ کے ساتھ نہیں تو کسی کے ساتھ. ایسا سخت دربان جہنم کا بنایا ہے. یا مالک اليوم لیقضی علینا ربک. تو فرمایا غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. اور پھر کافروں کو خطاب ہوگا یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم. اے کافروں آج عذر پیش نہ کرو کہ یہ مسئلہ تھا اور وہ مسئلہ تھا، جیسے تم دنیا میں عذر کر لیا کرتے تھے یہاں عذر پیش نہ کرو. لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم. جو تم نے کیا تھا آج پورا تمہیں بدلہ ملے گا. اور اس کے بعد مومن کو جو خطاب کیا اللہ نے، اے مومنوں تمہارے لیے بشارت ہے،
یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو، اللہ ہم کو کہہ رہا ہے اے ایمان والو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں بہت پیار سے بلایا۔ پوری تورات میں، عبداللہ ابن عباس کا جملہ سنو، پوری تورات میں یہودیوں کو صرف ایک مرتبہ کہا گیا ہے یا بنی اسرائیل، صرف ایک مرتبہ۔ اس پر تو ان کو اتنا غرور آ گیا کہ اوہو، اللہ ہم کو ہمارا نام لے کر ہماری صفت کے ساتھ بلا رہا ہے، یا بنی اسرائیل۔ اتنا نشہ اور غرور آ گیا کہ وہ یہ جملہ کہہ بیٹھے، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، دیکھو ہمیں کیسے بلا رہا ہے۔ وہ ایک مرتبہ ان کو کہا یا بنی اسرائیل، اس پر وہ ناز میں آ گئے اور اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ مسلمانوں، تمہیں قرآن میں 88 مرتبہ اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کے پیارے خطاب سے نوازا ہے، 88 مرتبہ۔ آپ گن لیجئے پورے قرآن کے اندر 88 مرتبہ، 88 مرتبہ تمہیں کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، لیکن کبھی ہمارا دل بھی اس کی طرف نہیں گیا کہ اللہ اتنے پیار سے ہم کو بلا رہا ہے۔ مومنوں، اے میرے پیارے ایمان والے بندو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ سے سچی توبہ کر لو۔ توبہ نصوحا کس کو کہتے ہیں؟ خوب یاد رکھو میرے بھائیو، گناہ جو ہو گیا اس پر سچے دل سے ندامت کہ اللہ مجھ سے ہو گیا، میں اقرار کرتا ہوں، سچے دل سے ندامت، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کہ اللہ میں اب نہیں کروں گا۔ یاد رکھو، پورا ارادہ آپ نے کر لیا کہ میں نہیں کروں گا، پھر بھی اگر دوسری مرتبہ ہو جاتا ہے، فکر نہ کرو، پھر سچے دل سے توبہ کر لینا۔ موت تک سکرات جب تک شروع نہیں ہوئی، اللہ تمہیں معاف کرتا رہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ہونے والے گناہ پر ندامت، آئندہ نہ کرنے کا عزم، اس کو توبہ نصوحا کہا گیا۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، بروں کی طرف سے صراحت نہیں ہوتی، لیکن بروں کی طرف سے امید ہی یقین کا درجہ ہوتا ہے۔ آپ کسی بڑے کے پاس جاؤ، ان سے کہو بھائی ذرا اتنا کام کر دو، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے دیکھ لیں گے۔ یہ ٹھیک ہے دیکھ لیں گے یقین ہے۔ بروں کی طرف سے عسیٰ کہنا، اللہ کہہ رہا ہے عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، تمہارا رب ممکن ہے کہ تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا، یہ ممکن یقین کے درجے میں۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور تمہیں ان جنت میں داخل کرے گا جس کے اندر نہریں جاری ہوگی۔ اور پھر آگے فرمایا والذی یوم لا یخزی اللہ النبی، اس دن یوم لا یخزی اللہ، اللہ رسوا نہیں کرے گا نبی کو۔ اگلا جملہ تو سنو، مجھے حضرت تھانوی کی بات اس پر یاد آ گئی، والذین آمنوا معہ، اللہ کہہ رہا ہے وہ دن ایسا ہوگا کہ میں اپنے نبی کو رسوا نہیں کروں گا، لیکن نبی کے تابع داروں کو بھی رسوا نہیں کروں گا۔ یہ تو ترجمہ ہے آیت کا۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مسائل سلوک میں، بیان قرآن میں نیچے یوں لکھ رہے کہ قربان جائیے اس قرآن کے اوپر جہاں نبی کی عدم رسوائی کو اللہ نے بیان فرمایا، اے اتباع کرنے والوں، تمہارا ذکر اللہ نے نبی کے ساتھ کر دیا۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم، تمہارے آگے بھی نور ہوگا، تمہارے پیچھے بھی نور ہوگا، اور تم نبی کے ساتھ جھنڈا لے کر کے چلو گے، اور نبی تمہیں جنت کی طرف لے چلیں گے۔ کن کو کہا جا رہا ہے؟ جن سے گناہ تو ہوئے لیکن انہوں نے سچی توبہ کر دی۔ یہ نہیں کہا کہ گناہ نہیں ہوئے، اس دنیا میں آنے والا نبی کے علاوہ کوئی بھی ہو اس سے گناہ ہوتا ہے۔ کوئی اپنے آپ کو پاک دامن نہیں کہہ سکتا، نہ میں نہ آپ، نہ کوئی ولی، نہ کوئی غوث، نہ کوئی قطب، نہ کوئی ابدال، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں پاک دامن ہوں، معصوم ہوں، مجھ سے کوئی گناہ نہیں۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، انبیاء سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، تو تمام گنہگار ہیں، لیکن جو توبہ کر لے گا سچے دل سے، ان کو اللہ کہہ رہا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم۔ اچھا کیا بولتے ہوئے چلیں گے یہ لوگ؟ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، اے اللہ اور نور عطا فرما،
اور نور عطا فرما، واغفر لنا، ہماری مغفرت فرما، انک علی کل شیء قدیر۔ صاحب روح المعانی کی تفسیر کی طرف میرا ذہن چلا گیا، میں نے تو 10 سال پہلے یہ عبارت دیکھی تھی جلالین کے زمانے میں، واغفر لنا پر صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ نبی کے ساتھ کر دیا توبہ کرنے والوں کو اللہ نے، جنت میں بھیج رہے، نور ہے آگے پیچھے، ابھی واغفر لنا کیوں کہہ رہے؟ ابھی کیا ضرورت پڑی کہ واغفر لنا اللہ ہماری مغفرت فرما؟ فرمایا یہ واغفر لنا معافی نہیں ہے، اعجازی کلمہ ہے کہ اللہ تیری ہی مغفرت کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے، ورنہ میرے اعمال قابل اعتبار نہیں تھے، تیرے ہی مغفرت کی وجہ سے۔ یہ اعجازی کلمہ ہے، یہ ایوارڈ گویا کہ جو اللہ نے دیا ہے، اس ایوارڈ کو اپنی زبان سے اظہار کریں گے، واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، تو قادر مطلق ہے۔ اور دوسری رکعت میں فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ ہائے، جس نے سرکشی کی دنیا میں غرور و تکبر کیا، بڑائی کی اپنے آپ کو۔ میں نے ابھی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات سنائی، میں نے کہا دیکھو خوب سنو، حضرت شیخ فرماتے بڑے بول نہ بولو، فرمایا بڑے بول سے وقتی طور پر تو کوئی مرغوب ہو جائے گا، کسی پر روک پڑ جائے گا، لیکن اللہ ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جائے گا۔ اور فرمایا مصائب کی بنیاد پر عبادت نہ چھوڑو، مصیبت ٹیمپرری ہے، بیماری ٹیمپرری ہے، سر درد ٹیمپرری ہے، ٹینشنز ٹیمپرری ہے، وقتی ہے، ختم ہو جائے گا کل۔ اس مصیبت کی بنیاد پر عبادت نہ چھوڑو، مصیبت ٹیمپرری ہے، ختم ہو جائے گی، لیکن اس حالت میں جو تم نے عبادت کی ہوگی وہ ہمیشہ باقی رہے گی۔ اور فرمایا خواہشات کی بنیاد پر گناہ نہ کرو، خواہشات ٹیمپرری ہے، تھوڑا سا بوجھ ڈالو گے ختم ہو جائے گی، لیکن اگر خواہشات کی بنیاد پر تم نے گناہ کر لیا، خواہشات تو ختم ہو گئے لیکن گناہ ہمیشہ کے لیے ادھر تمہارے نام اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ تو خواہشات کی بنیاد پر گناہ نہ کرو، مصیبت کی بنیاد پر عبادت نہ چھوڑو، اور بڑا بول نہ بولو، ورنہ اللہ کی ناراضگی ہمیشہ کے لیے ہو جائے گی۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی، اصل دنیاوی زندگی، اس نے یوں کہا اصل یہی ہے، آخرت کچھ نہیں۔ اور آخرت کو جو ترجیح دینے والے ہیں ان کو قرآن نے دوسری جگہ بیان فرمایا، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، اللہ کے کچھ بندے وہ ہیں کہ ان کی تجارت، ان کا جاب، ان کا کاروبار ان کو نمازوں سے، اللہ کے ذکر سے اور زکات دینے سے روکتا نہیں ہے، ان کا کاروبار ان کو روکتا نہیں ہے، ان کا جاب ان کو روکتا نہیں ہے، جب نماز کا وقت ہوا وہ نماز ادا کرتے ہیں، اللہ کا ذکر چلتے پھرتے کرتے ہیں، اللہ کی زکات جو فریضہ ہے اس کو ادا کرتے ہیں۔ رجال اللہ تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما لا تتقلب فیہ القلوب والابصار، اور اس دن سے ڈرتے ہیں جو دن بڑا بھیانک آنے والا ہے۔ تو فاما من طغى وآثر الحیاۃ الدنیا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، کیا فرمایا؟ فإن الجحیم ہی المأوى، اللہ کہتا ہے کان کھول کر سن لو، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ وأما من خاف، اور جو اللہ سے ڈرا، مقام ربہ، اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے، ونہى النفس، اپنی خواہشات کو روکا، مختلف جگہوں پر میری خواہشات، زنا کی طرف، نگاہوں کے اٹھانے کی طرف، حرام مال لینے کی طرف، مختلف طرح میری خواہشات دوڑ رہی تھی، لیکن وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، وہ جنت میں جائے گا، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَا أَنتَ مِن ذِكْرَاهَا إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَاهَا كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا، قیامت کے دن جب جائیں گے پوچھا جائے گا تم دنیا میں کتنا ٹھہر کر آئے، کوئی کہے گا صبح کا تھوڑا وقت، کوئی کہے گا شام کا تھوڑا وقت، اس لیے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا بہت تھوڑی ہے۔ یہاں مفسرین نے ایک چھوٹا سا اشکال کیا ہے، میں اس اشکال کو حل کر دوں۔ فرمایا یہ کون کہے گا کہ تھوڑا سا وقت ہم ٹھہر کر آئے؟ چلو جہنمی لوگ کہیں گے یا جنتی لوگ؟ فرمایا دونوں کہیں گے۔ جنتی لوگ تو اس لیے بھول جائیں گے کہ
کہ دنیا کی مصیبت آخرت کی خوشیوں کے مقابلے میں کچھ نہیں ہو. اللہ جو آخرت میں خوشیاں عطا کرے گا. ارے بھائی جب پہلی رات ہوا کرتی ہے شادی کی تو پہلی رات کی خوشیوں میں وہ کتنا وقت گزرا وہ بھی بھول جاتا ہے کہ کتنا ٹائم اس کا گزر گیا. خوشیوں میں وقت کا پتہ نہیں چلتا ہے. تو فرمایا آخرت کی خوشیوں کے مقابلے میں دنیا کے وقت کو وہ بھول جائے گا, اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میں کتنا خیر کرایا. اچھا جہنمی کیوں؟ فرمایا جہنمی اس لیے کہ انسان مصیبت میں اتنا مبتلا ہوگا کہ یہ دنیا کے حالات کو بھول جائے گا, اس لیے کہ دنیا کی مصیبت آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی. تو دونوں ہی سے متعلق اللہ کہہ رہا ہے کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا. یہ کچھ آیات جو قاری صاحب نے پڑھی تھی, جی میں آیا کہ میں اسی کی تشریح کر دوں, اسی کی کچھ وضاحت کر دوں تاکہ قرآن کریم ہمارے ذہن میں اترے, اور ساتھ میں حدیث پڑھی تھی لیکن وقت ہو گیا. میں حدیث شریف کا ترجمہ کر دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب للہ, یاد رکھو اللہ کے لیے محبت رکھو. کسی سے بھی آپ محبت رکھو, اپنے ذاتی غرض نہیں ہونی چاہیے کہ یہ پیسہ دے رہا ہے اس لیے میں اسے محبت کروں, میری کوئی غرض کا حساب سے وابستہ ہے اس لیے میں اسے. من احب للہ, اللہ کے لیے دوستی رکھو. ومن ابغض للہ, اور جس نے اللہ کے لیے دشمنی رکھی. مجھے ایک واقعہ یاد آیا, نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سماع کے قائل تھے. سماع کا معنی ہوتا ہے اللہ کے نبی کی شان میں جب اشعار پڑھے جائیں تو جھومنا, وسط میں آ جانا, کود پڑنا, اچھل پڑنا, کھڑے ہو جانا, اس کو کہا جاتا ہے سماع. لیکن ڈھول تاشے نہ ہو ویسے ہی. تو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سماع کے قائل تھے. قاضی ضیاء الدین بہت بڑے عالم بھی تھے اور مغلیہ سلطنت میں جج بھی تھے دہلی کے اندر. قاضی صاحب نے آ کر کے نظام الدین کو فرمایا یہ سماع چھوڑ دو, یہ جو آپ وسط میں آ جاتے ہیں, کھڑے ہو جاتے ہیں, جھومنے لگتے ہیں, اس کو چھوڑ دو. اس لیے کہ تمہیں تو ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے, بعضوں کی ایک کیفیت ہوتی ہے, بس کیف میں آ جاتے ہیں, وسط میں آ جاتے ہیں. تو آپ کو تو واقعتاً کیفیت ہے, لیکن آپ کے بہت سارے مریدین بہروبیے ہیں جو خاموخواہ دکھلاوے کے لیے ویسا ہی کر رہے ہیں. اس لیے آپ اس کو چھوڑ دو, غلط میسج امت میں جا رہا ہے, بدعت پھیل رہی ہے, آپ چھوڑ دو اس کو. تو نظام الدین اولیاء کہنے لگے میں مجبور ہوں, میری طبیعت نہیں مان رہی ہے, یہ کیفیت مجھ پر ہو جاتی ہے. بہرحال انہوں نے چھوڑنے سے منع کیا. قاضی ضیاء الدین نے فرمایا موت تک میرا تم سے قطع تعلق, اس لیے کہ تم بدعت کی طرف جا رہے ہو. قاضی ضیاء الدین دہلوی علیہ الرحمہ جب بیمار پڑے, آخری بیماری, تو نظام الدین اولیاء عیادت کے لیے گئے. اطلاع دی گئی کہ نظام الدین علیہ اولیاء آئے ہوئے ہیں, تو فرمایا میں مرنے سے پہلے بدعتی کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا. قاضی ضیاء الدین نے فرمایا میں مرنے سے پہلے بدعتی کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا. تو نظام الدین اولیاء نے فرمایا نظام الدین توبہ کر کے آیا ہے, میں نے توبہ کر لی. تو قاضی ضیاء الدین نے اپنا امامہ دیا, سر سے اتارا اور فرمایا یہ بچھا دو اور ان کو کہو کہ میرے امامے پر چل کر آئے, اس لیے کہ جو نبی کا متبع ہوگا وہ میرے سر پر بٹھایا جائے گا. پہلے جو منع کیا تھا میں موت تک نہیں بولوں گا, یہ بھی اللہ کے خاطر, اب غزل اللہ, اور اب جو محبت کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کے خاطر. من احب للہ, اللہ کے لیے محبت ہو, اللہ کے لیے دشمنی ہو. آج ہماری دوستیاں بھی میری غرض کے لیے اور آج میری دشمنی بھی میرے غرض کے لیے. نہیں, اللہ کے واسطے دوستی رکھو, اللہ کے واسطے دشمنی رکھو. تو قاضی نظام الدین اولیاء نے کیا کیا, اس امامے کو اٹھایا, اپنے سر پر باندھ دیا اور فرمایا میرے لیے دستار فضیلت ہے کہ میں قیامت کے دن اللہ کو کہوں گا کہ اللہ قاضی ضیاء الدین میرے گواہ ہیں کہ میں نے بدعت سے توبہ کر لی تھی اور متبع سنت مجھ کو کہا گیا, میرے لیے دستار فضیلت ہو گئے. بہرحال اللہ کے لیے محبت ہو. ایک اور روایت میں سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظل عرش الرحمن, 7 قسم کے لوگ وہ ہیں جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں رکھنے والا ہے. اس میں ایک وہ انسان بھی ہے من احب فی اللہ وابغض فی اللہ, اللہ اس کو اپنے عرش کے نیچے رکھے گا. جب کوئی ایئر کنڈیشن نہیں ہوگا اللہ اپنے ایئر کنڈیشن میں اس کو رکھے گا. ایک وہ جوان ہے جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزر رہی ہے. ایک وہ آدمی ہے جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے, مسجد سے اس کا تعلق ہے.
اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضور نے فرمایا جس کو تم 5 مرتبہ مسجد کی طرف جاتے ہوئے دیکھو اس سے متعلق گواہی دو کہ یہ مومن ہے. مسجد کی طرف جانے والے سے متعلق فرمایا کہ یہ مومن ہے، اس کی گواہی دو. تو فرمایا جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے. ایک وہ آدمی ہے کہ جس کو خوبصورت عورت نے بلایا اور اس کے تقوی نے اس کو روک دیا کہ میں یہ کام نہیں کرتا. اور ایک وہ آدمی ہے جو تنہائیوں میں گناہوں کو یاد کر کے رو رہا ہے کہ اللہ میں اقراری مجرم ہوں، اس سے معافی مانگتا ہوں. اللہ اس کو بھی اپنے عرش کے سائے میں قیامت کے دن رکھے گا. تو اس میں اللہ کے لیے محبت رکھنے والا، اللہ کے لیے دشمنی رکھنے والا بھی ہے. تو اللہ کے لیے دوستی ہو، دشمنی ہو. اور آگے فرمایا آتا للہ و منع للہ. کسی کو آپ کچھ دے رہے ہیں، پیسہ دے رہے ہیں، ہدیہ دے رہے ہیں، زکات دے رہے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں، عطیہ اور للہ دے رہے ہیں، اللہ کے لیے دو، اپنے لیے نہیں. آج ہوتا یہ ہے کہ میں نے میرے رشتہ دار کو دیا اور پھر اس نے 2-4 جملے میری تعریف کے نہیں کہے تو میں اگلے سال دینا بند کر دوں گا. کیوں بھائی؟ کہ میری تعریف تو کرتا نہیں، وہ تو میرے خلاف بول رہا ہے. بھائی اس کے لیے ہم نے نہیں دیا ہے، ہم نے تو اللہ کے لیے دیا ہے. یہ تعریف کرے یا نہ کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں تو اپنے اللہ سے لینا ہے. اور جب اللہ کے لیے دیا ہے تو ان کی تعریف سے بھی ہمیں نقصان نہیں، ان کی برائی سے بھی ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو اللہ کے لیے دو. وَمَنَعَ لِلَّهِ. اگر کسی کو نہیں دیتے ہو تو ذاتی غرض کی بنیاد پر نہیں کہ اس نے میرا کام نہیں کیا اس لیے میں نہیں دوں گا، یہ اسراف کرتا ہے اس لیے میں نہیں دوں گا، یہ فضول خرچی کرتا ہے، یہ شراب پیتا ہے، یہ کزینوں میں جاتا ہے، یہ جوا کھیلتا ہے، اس لیے میں اس کو نہیں دوں گا. تو مال دینا بھی ہو تو اللہ کے خاطر اور روکنا بھی ہو تو اللہ کے خاطر. جن میں یہ 4 صفت موجود ہو، نبی اس سے متعلق کیا سناتے ہیں؟ اس کا ایمان مکمل ہو گیا. فقط استکمل الایمان، اس کا ایمان مکمل ہو گیا. تو اپنے ایمان کو مکمل کرنا ہو تو میرے بھائیوں یہ 4 صفتیں اپنے اندر اپناؤ. سن کر سن نہ ہو جاؤ، سن کر سننی بنو. کچھ اپنے آپ کو سنتوں پر لاؤ. ہم سن کر سن ہو چکے ہیں، بس ہمیں سنایا جائے باقی ہم کریں گے کچھ نہیں، ایسا نہ کرو. سن کر اپنے آپ کو نبی کی زندگی پر لاؤ. مجھے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کی ایک بات یاد آئی. حضرت شیخ نے ایک مرتبہ وسط میں آ کر رمضان کے 27ویں رمضان کو حضرت نے اپنی مجلس میں یوں فرمایا تھا، اے لوگوں مجھے ڈر لگتا ہے کہ تم میری خانقاہ میں آتے ہو. حضرت کے وہاں تو ہزاروں علماء آتے تھے، بڑے بڑے مشائخ حضرت کے قدموں میں بیٹھتے تھے. فرمایا تم میرے وہاں آتے ہو اور تمہیں کچھ علم کی باتیں مل رہی ہے، تقوی اور ورع کی باتیں مل رہی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ جس مسجد میں ہم خانقاہ میں اللہ اللہ کر رہے ہیں اور دین کی باتیں سن رہے ہیں، یہ زمین اور یہ مسجد قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی نہ دے کہ اللہ مجھ میں بیٹھ کر تیری بات کو سن کر تیری بغاوت کر دے. اس لیے میرے بھائیوں اپنے آپ کو سنتوں پر لاؤ. اصل کرنا ہے، ہمیں صرف سن کر کے اپنے دامن کو نہ جھاڑ دو. کرنا ہے، اپنے آپ کو عمل پہ لانا ہے، نبی کی اتباع پر لانا ہے، نبی کی زندگی پر اپنے آپ کو ڈالنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نہ میں نہ آپ، نہ کوئی ولی، نہ کوئی غوث، نہ قطب 100% تو کوئی نبی کی زندگی پر نہیں آ سکتا ہے، لیکن کم سے کم 50% تو اپنے آپ کو لائے. 50% تو اپنے آپ کو لائے. کچھ تو ہم کوشش کرنے والے بنے. اب کوششوں کے بعد اگر تھوڑا بہت مسئلہ پیچھے رہ گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف سے معاف کر دے گا. بزرگوں نے لکھا ہے اخلاق کی 3 قسمیں. خلق حسن. خلق حسن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خلق حسن کا معنی آپ نے میرے ساتھ جتنا معاملہ کیا اتنا میں آپ کے ساتھ کروں. آپ نے مجھے تھپڑ مارا، میں بھی آپ کو مار دوں. اللہ نے اس کو بھی جائز قرار دیا، منع نہیں کیا. جزاء سیئۃ بمثلھا، اتنا کر لو. اس سے آگے خلق کریم. خلق کریم کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے میرے ساتھ جو معاملہ کیا میں آپ کے ساتھ کچھ نہ کروں لیکن آپ کو معاف کر دوں. یہ خلق کریم. اس کو بھی قرآن نے بیان کیا، فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. اگر تم نے معاف کر کے صلح کر لی تو تمہارا اجر اللہ تمہیں عطا کرے گا. اس سے بھی اوپر ہے خلق عظیم. خلق عظیم قرآن میں انک لعلی خلق عظیم، نبی علیہ السلام کے باب میں کہا گیا آپ خلق عظیم پر ہے. خلق عظیم کس کو کہتے ہیں؟ کسی نے آپ کے ساتھ جو معاملہ کیا آپ اس سے بدلہ بھی نہ لو، معاف بھی کر دو، اور معاف کرنے کے بعد اس پر کچھ احسان بھی کر دو، اس کو کچھ دے بھی دو. یہ خلق عظیم ہے، بہت بڑا مسئلہ.
حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی غیبت کرتا تھا تو حضرت اس کے وہاں کھجور کا ہدیہ بھیجتے تھے. حضرت یوں کہا کرتے تھے کہ تم نے میری غیبت کر کے جو ثواب دیا وہ تو میں تمہیں نہیں دے سکتا ہوں, لیکن دنیا کا ہدیہ پیش کرتا ہوں, گھر قبول کر دے عزت و شرف, آپ اس کو قبول کر لیں. تو یہ خلق عظیم ہے بھائی. خلق عظیم تک ہم نہیں پہنچ سکتے, خلق کریم پر تو پہنچ سکتے ہیں, معاف تو کر سکتے ہیں, اتنا تو کم سے کم ہم کرنے والے بنے. اگر اتنا ہی کریں گے تو قرآن صاف طور پر کہہ رہا ہے فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ, اللہ ہمارا اجر دے گا, اس کا جو مسئلہ ہوگا اللہ کے حوالے کرو. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو معاف کر کے درگزر کر دیں. ہمیں چاہیے کہ اخلاق حسنہ سے اپنی زندگی کو متصف کرے. اللہ جل شانہ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل, وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والضلال. اللهم آثرنا وأكثرنا وأصلح لنا شأننا كله. اللهم أنت ربنا ونحن عبادك, فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا أرحم. www.attableek.com, the reviver of